پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے اختلافات کم ہو جائیں اور کسی معاہدے پر پہنچا جا سکے، مگر اس حوالے سے دونوں طرف موجود سخت گیر عناصر کی وجہ سے معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اب امریکہ میں بھی ایک لابی پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہے۔ پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ کیمپین شروع کی جا رہی ہے، کیونکہ کل پہلے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز نے رپورٹ کیا کہ امریکی حکام کے مطابق جب پاکستان نے خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سفارتی رابطہ کار کے طور پر پیش کیا، تو اسی دوران پاکستان نے خاموشی سے ایران کے فوجی طیاروں کو اپنے فضائی اڈوں پر کھڑا ہونے کی اجازت بھی دے دی، جس سے وہ طیارے ممکنہ طور پر امریکی فضائی حملوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے کچھ سویلین طیارے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ تاہم 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ ان طیاروں میں کوئی فوجی طیارے بھی شامل تھے یا نہیں۔ یہ تمام نقل و حرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بظاہر ایران اپنی باقی ماندہ فوجی اور فضائی صلاحیتوں کو بڑھتے ہوئے تنازع سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبر کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ اپریل کے آغاز میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے کچھ دن بعد ایران نے اپنے کئی طیارے پاکستان ایئر فورس کے نور خان ایئر بیس پر بھیجے، جو راولپنڈی کے قریب واقع ایک اہم فوجی تنصیب ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے اس فوجی ساز و سامان میں ایرانی فضائیہ کا ایک RC-130 طیارہ بھی شامل تھا، جو C-130 ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ طیارے کی ایک انٹیلیجنس جمع کرنے والی قسم ہے۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے نور خان ایئر بیس سے متعلق ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نور خان بیس شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے، وہاں بڑی تعداد میں طیاروں کی موجودگی عوام کی نظروں سے چھپی نہیں سکتی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان CBS نیوز کی اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، جس میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، اور پاکستان اس رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتا ہے۔ ایسی قیاس آرائیہ بظاہر خطے میں استحکام اور امن کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی مرحلے کے دوران ایران اور امریکہ کے کئی طیارے پاکستان آئے تاکہ مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی عملے کی نقل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے۔ کچھ طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکراتی مراحل کی توقع میں عارضی طور پر پاکستان میں ہی موجود رہے۔ اگرچہ باضابطہ مذاکرات ابھی دوبارہ شروع نہیں ہوئے، لیکن اعلیٰ سطحی سفارتی رابطے جاری رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کے اسلام آباد کے دوروں کو موجودہ انتظامی اور لاجسٹک انتظامات کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ اس وقت پاکستان میں موجود ایرانی طیارے جنگ بندی کے دوران آئے تھے اور ان کا کسی بھی فوجی صورتحال یا حفاظتی انتظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس کیے جانے والے دعوے قیاس آرائی ہیں، گمراہ کن ہیں اور حقیقت سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔